بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عالم برزخ، قبر کی زندگی اور قبر کے بارے میں، قبر کی زندگی میں جو عذاب اور قبر کی زندگی میں راحت کا جو کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے۔ قبر کی زندگی، عالم برزخ اس زندگی کو کہتے ہیں جو آخرت کی زندگی سے پہلے، موت کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے۔ برزخ سے مراد یہ ہے کہ رکاوٹ، روک دینا یا دو چیزوں کو ملنے سے روکنا، اس لیے اس کو برزخ کہا جاتا ہے، عالم برزخ کہا جاتا ہے کہ یہ آخرت اور دنیا کی زندگی کے درمیان ایک رکاوٹ ہے اور درمیان والا عرصہ ہے۔ اور اس زندگی کے بارے میں مختلف نظریات اور سوچ و فکر پائی جاتی ہے کہ کچھ لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے زندگی نہیں، بلکہ انسان مرنے کے بعد قبر کے اندر ہمیشہ کے لیے وہ معدوم ہو جاتا ہے اور آخرت میں اس کو اٹھایا جاتا ہے تو اس کو زندگی دی جاتی ہے۔ اس کے مد مقابل دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ قبر کی زندگی بھی ایک زندگی ہے اور وہ بھی ایک الگ چیپٹر ہے زندگی کا، اور آخرت اور دنیا کے درمیان کی زندگی ہے۔ آج ہم اسی موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے زندگی اور موت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن میں ہے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ تم مردہ تھے پھر تم کو زندہ کیا گیا، پھر وہ تم کو مارتا ہے اور پھر تم کو زندہ کرے گا۔ یعنی یہاں پہ دو موتوں کی بات کی جا گئی اور دو زندگیوں کی بات کی گئی۔ پہلی موت کہ انسان عدم میں تھا، مرا ہوا تھا، پھر اس کو زندہ کیا گیا، وہ جو دوسری زندگی، پہلی زندگی ہے جو موت کے بعد، وہ اس کی دنیا کی زندگی ہے۔ اس کے بعد پھر انسان کو موت ہوگی، وہ عالم برزخ کی مثال ہے، اور پھر اس کو زندہ کیا جائے گا۔ یہاں پہ دو زندگیوں اور دو موتوں کی بات ہے۔ تو جو پہلی موت کا ذکر ہے تو قرآن ہی فرماتا ہے کہ عالم ارواح کی وہ جو زندگی تھی وہ بھی بے شک دنیاوی نقطہ نظر سے عرفی موت تو اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہاں پہ بھی اللہ نے انسانیت سے، تمام انسانوں سے ایک عہد دیا تھا کہ اپنے رب ہونے کا، اس کی بھی وضاحت اللہ نے قرآن میں کر دی گئی ہے۔ یعنی اس کو بھی معدوم نہیں کہا گیا، اس کو بھی عدم نہیں کہا گیا، بلکہ اس کو بھی ایک زندگی کہا گیا۔ اور اسی طرح انسان کو دنیا کے اندر لایا گیا، وہ بھی ایک زندگی تھی۔ اور پھر موت جب انسان کی واقع ہو جاتی ہے تو وہ عالم برزخ کی بات ہو رہی ہے کہ عالم برزخ میں اس کو موت کہا جائے گا اور پھر اس کو آخرت میں زندہ کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ کچھ لوگوں کو سمجھنے میں یہ غلطی ہوئی کہ موت کو وہ معدوم ہونا سمجھ گئے، حتیٰ کہ عرفی طور پر موت جسم سے روح کا اتصال وقتی طور پر الگ ہونے کو کہتے ہیں۔ یعنی جسم سے روح کا کنیکشن ختم ہونے کو موت کہا گیا ہے، دنیا کی زندگی کو اس لیے زندگی کہا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہی پیرایا استعمال کیا عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے، وہی تشبیہ استعمال کی جو دنیا میں انسان سمجھ سکتا ہے۔ لیکن کہیں مقامات پہ اللہ نے اس کی وضاحت کی، مثلا شہداء کے بارے میں فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، کہ شہید ان کو تم مردہ مت کہو بلکہ یہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا وہ رزق کھاتے ہیں۔ تو اب وہ شہید بظاہر آپ کے سامنے مر رہا ہوتا ہے، اس کو کفن دفن کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے، اس کی اولاد یتیم ہو جاتی ہے، اس کے ورثہ کا درمیان ترکہ کا تقسیم کیا جاتا ہے، اس کی بیویاں شادی کرتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے جو مردے کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایک زندگی ہے۔ ہم نے اس کو شہیدوں کے ساتھ سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی یہ ہوئی کہ شہیدوں کے ساتھ محسوس کر دیا، حتیٰ کہ ہر ذی شعور، ذی شخص، ہر انسان نے وہ زندگی گزارنی ہے۔ ہاں، اس زندگی کا کیا مدار ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن وہ عالم ارواح کی زندگی ہوگی اور جسم اور روح کا کنیکشن آپس میں اس کا اتصال ہوگا۔ اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے اس کو بالکل ہی معدوم ہونا سمجھ دیا کہ آخرت سے پہلے اب کوئی زندگی، کسی طرح کی کوئی زندگی، برزخ کے اندر کوئی زندگی موجود نہیں ہوگی، حتیٰ کہ یہ وہ زندگی ہوگی جس طرح خواب کی زندگی ہوتی ہے۔
مثلا ایک شخص خواب دیکھتا ہے، کبھی وہ اس کی روح کا اس کا جسم کے ساتھ کنیکشن منقطع ہوا ہوتا ہے، روح نکل جاتی ہے، اور روح اپنی زندگی روح اس خواب کی حالت میں روح کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہتا ہے انسان کے جسم میں بھی اس کو محسوس کرتا ہے انسان اپنے جسم کے اندر بھی۔ کہیں دفعہ آپ نے سوچا ہوگا کہ آپ کو قتل کر رہا ہے، دیکھا ہوگا کسی کھائی سے آپ گر رہے ہیں تو آپ کا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے۔ یہی کنیکشن، روح کا کنیکشن جسم کے ساتھ، یہی قبر کی زندگی کے اندر ہوگا کہ روح یا تو راحت کے اندر ہوگی یا تو تکلیف کے اندر ہوگی۔ نیک لوگوں کی روح اس جہاں میں ہوگی جہاں پہ وہ زندگی تو گزار رہی ہوگی، شعور بھی ہوگا اس کو، لیکن وہ راحت کے اندر ہوگی، اور جسم وہ محسوس کر رہا ہوگا راحت۔ دنیا کی زندگی کے اندر محسوس کرنے والی چیز روح ہے، اور جسم جو ہے وہ ظاہراً زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور قبر کی زندگی میں محسوس کرنے والی چیز جسم ہے جو قبر کے اندر قید ہے، اور روح جو ہے وہ محسوس اس کے اوپر عمل ہو رہا ہوگا، وہ زندگی گزار رہی ہوگی، جسم محسوس کرے گا۔ اور اسی طرح خواب کی کیفیت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ روح کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے انسان کا جسم محسوس کرتا ہے۔ کبھی انسان اپنے آپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے، کبھی ڈر کے انسان اٹھ جاتا ہے۔ یہ وہ قبر کی زندگی ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اس کو غلط سمجھنے کی کوشش کی۔ ہاں، قرآن و حدیث کا جب ہم مطالعہ کریں تو کچھ چیزوں کے اندر ہمیں یہ نظر آئے گا، جس طرح قرآن کسی جگہ پہ کہتا ہے کہ یہ مردے سن نہیں سکتے، لیکن کہیں پہ قرآن کا یہ نقطہ نظر قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ فرشتے ان مردوں سے بات کرتے ہیں اور وہ ان کو سنتے ہیں۔ پھر حدیث کا مطالعہ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے مقتولین کے ساتھ خطاب فرمایا۔ پھر آپ نے صحیح ترین روایت کے مطابق آپ نے کہا کہ مردے قدموں کی چاپ سنتے ہیں۔ یہ ایک اختلافی اس میں مختلف نقطہ نظر ہیں کہ مردے سماعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس اختلاف کے باوجود بھی یہ نہیں کہا، یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ مردے کہیں پہ مرنے کے بعد وہ زندگی گزار رہے ہیں یا وہ معدوم میں چلے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ سمجھنے میں بنیادی غلطی کی گئی ہے، اور قبر کی زندگی جو ہے وہ انسان کے جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی گفتگو آپ کو سمجھ آئے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔